بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا گاؤں میں گھوم پھر کر سودا بیچا کرتے تھے۔ وہ ہر ہفتے شہر جا کر مال لاتے اور روزی کمانے کا جتن کرتے۔ ابا اخلاق والے تھے، ان کا مال جلدی اچھے داموں بک جاتا۔ اس بار شہر گئے تو واپسی میں مال کے ساتھ ایک نوجوان کو بھی لے آئے۔ بتایا کہ اس کا نام افضل ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ 5 سال تک یہ بچہ انہی مہربان میاں بیوی کے پاس رہا۔ ایک روز میاں جی ایک ویگن کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے اور رونے دھونے کو بیوی اکیلی رہ گئی۔ اب فاضل ہی اس غریب بیوہ کا سہارا تھا جس نے اس کو پال پوس کر جوان کیا، لیکن وہ غریبی کے باعث اسے تعلیم مڈل تک ہی دلا سکی۔ جب فاضل 14 سال کا ہو گیا تو مہربان پالنے والی خاتون جس کو وہ ماں جی پکارتا تھا اسے چھوڑ کر چل بسی۔ خدا جانے کیسی بیماری لاحق ہوئی کہ بستر پر پڑے رہ کر بھی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب فاضل کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا۔ اس نے محلے میں ایک شخص کی دکان پر ملازمت کر لی جو اس کے حالات جانتا تھا، اسی کے پاس رہتا اور کھانا بھی اسی دکاندار یعنی کہ سردار جی کی دکان سے کھاتا تھا۔ سردار جی کی ایک بیٹی تھی چندو، وہ بھی تیز تراز اور چلتی پرزہ تھی۔ خوبصورت تو تھی لیکن اس کے لچھن اچھے نہیں تھے۔ چندو کا محلے کے کاوارہ چھوکرے سے یارانہ تھا جس سے وہ چھپ چھپ کر ملتی تھی۔ اس بات کا علم فاضل کے سوا کسی کو نہ تھا کیونکہ وہ ملاقاتیوں کے لیے فاضل کی مدد لیا کرتی تھی۔ یہ کم سن لڑکا بھلا اپنے مالک کی بیٹی کا کہنا کیوں کر نہ مانتا، کیونکہ چندو اس کو دھمکاتی کہ اگر تم نے میرا یہ خط غلام عباس تک نہ پہنچایا تو میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تم کو ابا کی دکان سے ہی نہیں اپنے گھر سے بھی نکلوا دوں گی۔ فاضل بیچارے کے پاس تو رہنے کا ٹھکانہ بھی نہ تھا، وہ کہاں جاتا؟ بس چندو عباس سے رابطے اور خط و کتابت کے لیے اس کو استعمال کرتی رہی۔ وہ ڈرتا بھی تھا کہ اگر سردار جی کو علم ہو گیا تو وہ اس کی جان لے لیں گے، لیکن پھر پیٹ کی بھوک آڑے آ جاتی۔ چندو کی ماں مر چکی تھی، گھر میں اس کی دادی اور ادھیڑ عمر بن بیاہی پھپھی ساتھ رہتی تھیں۔ فاضل کو کھانا چندو ہی پکا کر دیا کرتی۔ شومئی قسمت، ایک دن چندو نے جو خط عباس کو پہنچانے کے لیے فاضل کو دیا وہ کسی طرح سردار جی کے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے اسے خوب مارا اور کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا ابا مال خریدنے سردار جی کی دکان پر پہنچے تھے۔ اسی وقت سردار جی فاضل کی پٹائی کر رہے تھے۔ ابا نے ان کو اس سے چھڑایا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا کہ مجھ کو نہ نکالو سردار جی، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ اس کے بلکنے اور منتیں کرنے پر ابا کو رحم آ گیا۔ ان کو اندازہ تھا کہ یہ لڑکا خود برا نہیں ہے مگر چندو چنڈال کے دباؤ میں آ کر اس کا کہا ماننے پر مجبور تھا۔ بہرحال ابا کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ انہوں نے روتے دھوتے لڑکے کو ہمراہ لیا اور گھر آ گئے۔ میں فاضل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اچھی صورت تھی مگر اعتماد کی کمی، سہما اور کم گو، میری طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ بیٹی اس کا کوئی نہیں ہے، اب یہ ہمارے گھر رہے گا اور کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ میں نے اسے بیٹا بنا لیا ہے، اس کا خیال رکھنا اور روٹی وقت پر دینا۔ پہلی نظر میں فاضل مجھ کو اچھا لگا۔ میں واقعی اس کا خیال رکھنے لگی اور کھانا بھی اسے بر وقت دینے لگی۔ جس طرح ابا اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا باپ اس نوجوان کو بیٹا نہیں داماد بنانے کے لیے لایا ہے۔ میرا اندازہ درست تھا۔ ابا نے بھی اس کام میں دیر نہ کی اور 2 ماہ بعد ہی میرا نکاح فاضل سے کر دیا، کیونکہ ان کو میری بہت فکر تھی۔ میں بن ماں کی بچی تھی اور ماں ہی وہ ہستی ہوتی ہے جو بیٹیوں کے رشتے ناطے کرنے میں اولین کردار ادا کرتی ہے۔ یہ فرض اب ابا کے کاندھوں پر تھا، سو انہوں نے گھر میں کسی کہانی کے جنم لینے سے پہلے ہی ہم دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ ابا کا خیال درست نکلا۔ فاضل اچھا لڑکا تھا، 8ویں پاس تھا۔ ابا نے اس کو اسکول میں داخلہ دلوا دیا تاکہ میٹرک کر لے۔ ان کا خیال تھا کہ میٹرک کر لے گا تو کسی اسکول میں ٹیچر ہو جائے گا یا دوسری کوئی چھوٹی موٹی سرکاری نوکری پر لگ جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں میٹرک کی تعلیم بھی بہت وقت رکھتی تھی۔ میٹرک پاس کر لینے کے بعد ابا نے کافی کوشش کی کہ فاضل ٹائپ سیکھ لے تاکہ اس کو کہیں کلرکی کی نوکری ہی مل جائے، لیکن نوکری نہیں ملی۔
پرائیویٹ اداروں میں کبھی عارضی کام مل جاتا، 4 پیسے کما لیتا، تو کبھی فارغ گھر میں بیٹھا رہتا۔ یوں ہمارے گھر کبھی فاقہ اور کبھی فاقہ ہوتا۔ تب ابا ہمارا خرچہ برداشت کرتے تھے۔ میرے والد کو حج پر جانے کا بہت ارمان تھا۔ انہوں نے اس کے لیے بڑی رقم جوڑ لی۔ تب ایک دن ایسا آیا کہ ان کی مراد بر آئی اور وہ حج پر چلے گئے۔ خدا کی مرضی کہ حج کے دوران مکہ معظمہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ ہم کو بس انہی کا آسرا تھا، سو ختم ہوا۔ اب ابا کے بغیر ہماری معاشی زندگی کٹی پتنگ کی طرح غیر یقینی حالات میں ادھر ادھر ڈولنے لگی۔ فاضل کو کام نہ ملتا تو نوبت فاقوں تک آ جاتی۔ پڑوسی اچھے تھے، ہمارے حالات جانتے تھے، ابا کے لحاظ سے وہ مدد کرتے۔ اپنے رشتہ دار تو ایسے موقع پر کنی کترا جاتے ہیں، وہ تو پھر پڑوسی تھے۔ کوئی کب تک غربت میں کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ ہمارے 2 بچے ہو گئے تھے، اپنی تکلیف سہ لی جاتی ہے، مگر معصوم بچوں کی تکلیف سہی نہ جاتی۔ اپنے گاؤں میں عورتوں کے لوگوں کا گھروں میں جا کر کام کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم شہر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا۔ سو ہم لوگ شہر آ گئے۔ کرائے کا مکان تو مل گیا، مگر ہر ماہ کرایہ ادا کرنا مشکل تھا۔ فاضل نے ایک ٹھیکیدار کے پاس منشی کی ملازمت کر لی، مگر تنخواہ کم تھی، لہٰذا کھانے پینے کے ساتھ کرایہ ادا کرنا مشکل ہوا، تو میں نے کوٹھیوں میں کام کرنے کی ٹھان لی۔ فاضل سے اجازت لی اور کام ڈھونڈنے نکلی۔ ایک ایک کوٹھی کا گیٹ بجا کر پوچھتی کہ کام والی چاہیے، مجھے کام کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہر بنگلے سے یہی جواب ملا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ملازمہ موجود ہے۔ ایک روز ایسے ہی کام کی تلاش کے ارادے سے گھر سے نکلی کہ 2 شخص اپنے پیچھے چلتے دیکھے۔ میں نے ان کی جانب توجہ نہ کی اور نزدیکی کوٹھی کا در کھٹکایا۔ ایک عورت نے گیٹ کھولا اور پوچھا، کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کام چاہیے۔ وہ عورت اس گھر کی ملازمہ تھی اور وہ شخص جو میرے پیچھے چلے آ رہے تھے، یہ انہی کا گھر تھا۔ میں نے ملازمہ سے بات کی ہی تھی کہ وہ گیٹ پر پہنچ گئے۔ عورت نے ادب سے سلام کیا اور ان کو رستہ دیا۔ یہ کون ہے، کیا کہتی ہے؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ یہ ضرورت مند ہے اور کام کا پوچھ رہی ہے۔ ان کی ملازمہ نے جواب دیا، اچھا اس کو اندر لے آؤ۔ یہ کہہ کر دونوں کمرے میں چلے گئے۔ ملازمہ نے مجھے برآمدے میں پڑی کرسی پر بٹھا دیا۔ آدھ گھنٹے میں وہاں انتظار کرتی رہی۔ وہ عورت کچن میں چلی گئی، اس نے ناشتہ اور چائے بنائی۔ دونوں مردوں کو چائے دینے کے بعد وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جس میں 1 روٹی اور 2 کباب تھے، جو اس نے مجھے دیے اور بولی، لو یہ کھا لو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ مجھے یہ ناشتہ نہیں کھانا، گھر میں میرے بچے اکیلے ہیں، تو مجھے بتاؤ کام مل سکتا ہے یا نہیں، تاکہ میں کوئی اور گھر دیکھوں۔ مل جائے گا، ذرا صبر کر لو، خان لوگ ناشتہ کر لیں پھر بات کرتے ہیں، تب تک 2 نوالے تم بھی کھا لو۔ چلو کھاؤ، اس نے اپنائیت سے کہا۔ جب ناشتہ ہو چکا، اس خانوں نے آپس میں کچھ باتیں کی، پھر ملازمہ سے کہا، اس عورت کو بلاؤ اور پوچھو اس سے کیا کام چاہیے۔ وہ مجھے اندر ہال نما کمرے میں لے گئی جہاں وہ بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے گھریلو کام چاہیے۔ بولے کل آنا، ہمارے ایک دوست کی بیوی کو ملازمہ کی ضرورت ہے، لیکن ان کا گھر یہاں سے تھوڑا سا دور ہے۔ کل میں ابراہیم خان سے بات کروں گا، پھر تم کو اس کی بیوی کے پاس پہنچا دوں گا، وہاں سے تم کو اچھی تنخواہ مل جائے گی، باقی تم خود طے کر لینا۔ میں اگلے دن صبح 9 بجے اسی بنگلے پر دوبارہ گئی۔ اسی عورت نے گیٹ کھولا، مجھے اندر لے گئی اور برآمدے میں پڑی کرسی پر بٹھا دیا۔ کہنے لگی، ابراہیم صاحب اور ان کی بیگم آ رہے ہیں، یہ ہمارے خان کے رشتہ دار ہیں، تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ ابھی مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ ایک کار کے گیٹ پر رکنے کی آواز آئی۔ میاں بیوی اندر آ گئے، جن کا پرتپاک استقبال مالک مکان نے آگے بڑھ کر کیا۔ اس عورت نے جو ملازمہ تھی، میرا تعارف آنے والی خاتون سے کروایا، جو لباس اور زیورات سے بہت امیر نظر آ رہی تھی۔ ملازمہ نے کہا کہ یہ ہمارے خان کی خالہ کی بیٹی ہے، ان کو سارے دن کے لیے ملازمہ چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں صبح سے شام 4 بجے تک کام کر سکتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد مجھ کو گھر پر اپنے بچوں کو دیکھنا ہوگا اور ان کا کھانا وغیرہ بھی بنانا ہوگا۔ خاتون کہنے لگی، ٹھیک ہے، تنخواہ کیا لوگی؟ میں نے کہا، آپ جو دے دیں۔ 1000 روپیہ۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ ان دنوں تو 1 روپیہ آج کے 100 روپے کے برابر ہوا کرتا تھا۔
پورے مہینے کی اجرت ملازمہ کو 200 سے زیادہ نہیں ملتی تھی۔ خوشی سے میری آنکھیں چمک اٹھیں، دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے کہا منظور ہے، آپ اپنا گھر دکھا دیں، میں کل سے کام پر آ جاؤں گی، تھوڑا سا انتظار کرو، میں اپنے بھائی سے بات کر کے آتی ہوں۔ وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ 15 منٹ بعد شوہر کے ساتھ باہر نکلی اور کہنے لگی، چلو گاڑی میں بیٹھو اور میرا گھر دیکھ لو۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 20 منٹ کے فاصلے پر ان کا گھر تھا، بڑا شاندار بنگلہ، اعلیٰ فرنیچر، اور وہاں ملازمین بھی تھے۔ بہرحال میں نے اچھی طرح راستہ دھیان میں رکھا۔ سیدھی سڑک تھی اور ایک جگہ بڑا سا پارک آتا تھا، اسی کے پاس ان کا گھر تھا۔ پہلی بار میں مجھ کو راستہ یاد ہو گیا۔ اس روز میں نے کام سے معذرت کہی کیونکہ فاضل کو بتانا ضروری تھا۔ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے گھر آ گئی۔ بیگم مہربان تھی، سخی اتنی کہ پھل فروٹ اور بچا ہوا کھانا، اتنا کھانا روز شام کو دے دیتی کہ مجھے، میرے شوہر اور بچوں کو پیٹ بھر کر کھانے کے بعد بھی جو بچ رہتا تھا میں اپنی پڑوسن کو دے دیا کرتی۔ یہاں کام کرتے ہوئے مجھے 6 مہینے گزرے تھے کہ اس خاتون نے ایک روز کہا، ہمارے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں، کل تم جلد آ جانا۔ میں وقت سے 1 گھنٹہ قبل ہی صبح کام پر پہنچ گئی۔ یہ لوگ پشاور سے آئے ہوئے تھے اور خان صاحب کے دوست تھے۔ ان صاحب کے ساتھ کوئی عورت نہ تھی، یہ 2 حضرات ہی تھے۔ دعوت ختم ہو گئی تو شام کافی گہری تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ میں نے بیگم کو کہا کہ اب مجھ کو جانے دیں، پیدل گھر جانے میں گھنٹہ لگ جائے گا، برتن صبح آ کر دھو لوں گی۔ وہ کہنے لگی، جمیلہ اگر تم برا نہ مانو تو میرے مہمانوں کے ساتھ کار پر چلی جاؤ، یہ تم کو تمہارے گھر کے پاس چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائی خان ولید کے گھر جا رہے ہیں جہاں تمہارا گھر قریب ہے، پیدل چلتے چلتے تم کو رات ہو جائے گی۔ میں نے سوچا یہ تو میری بیگم اور صاحب کے واقف لوگ ہیں، جا بھی اسی طرف رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بی بی صاحبہ، میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ بیگم نے مجھ کو کچھ روپے بطور انعام دیے۔ میں ان لوگوں کی کار میں چڑھ گئی۔ گاڑی میں اپنے خیالوں میں بیٹھی تھی، رستے کے بارے میں غور نہ کیا۔ جب احساس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، کھڑکی سے دیکھا تو کار کسی اور رستے جا رہی تھی۔ یہ لوگ ادھر کو نہیں جا رہے تھے جہاں میرا گھر تھا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ہمیں کچھ سامان اٹھانا ہے جو خان ولید کو پہنچانا ہے۔ سامان اٹھا لیں تو اس طرف جائیں گے جدھر تمہارا اور خان ولید کا گھر ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، پچھتانے لگی کہ کیوں ناحق ان کی گاڑی میں بیٹھی، اس سے تو اچھا تھا پیدل چلی جاتی۔ اب فاضل بھی پریشان ہو رہا ہوگا، کیا کرتی؟ یہ صاحب لوگ تھے، مجبوراً خاموش ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک ویران سی جگہ پر ایک مکان کے سامنے انہوں نے گاڑی روکی۔ مجھے کہا گاڑی سے اترو، کچھ سامان گھر سے اٹھا کر گاڑی میں رکھنا ہے، وہ رکھوا لو۔ میں گاڑی سے اتری۔ مکان کے اندر کافی بند ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ڈبے گاڑی کی ڈگی میں رکھنے ہیں۔ میں ایک ڈبے کی طرف بڑھی، اچانک ہی ان میں سے ایک نے مجھے قابو کر کے میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ مجھے چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر نہیں معلوم کہ کیسے سفر کٹا اور یہ مجھے کہاں سے کہاں لے آئے۔ یہ ایک اجنبی علاقہ تھا اور جس مقام پر میں تھی وہاں مجھ سی اور بھی تھیں، معصوم بچے بھی تھے جن کی بجھی ہوئی صورتیں دیکھ کر میں اپنا دکھ بھول گئی۔ میں نے وہاں 2 چھوٹے بچوں کو گود میں بٹھایا تو وہ میرے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگے۔ مجھ کو اپنے بچے یاد آ رہے تھے۔ یہاں ہم سبھی قیدی تھے، نگران بہت سنگ دل۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر قیدی عورتیں اور مظلوم بچوں کی جان جاتی۔ کھانا ایسا دیتے کہ ایک دن کھانے کے بعد کئی دن تک پھر کھانے کو جی نہ چاہتا۔ سالن دمبے کی چربی میں تیار کیا جاتا۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے۔ کچھ دن تک علم نہ ہو سکا کہ ہم کو یہاں کیوں اور کہاں رکھا گیا ہے۔ ایک روز اس شخص کے منہ سے کلا جانی خلیل کا نام سنا کہ سب کو وہاں لے جائیں گے جہاں ہم جیسیوں کو فروخت کے لیے منڈی لگتی تھی اور خریدنے کو آنے والے اپنے اپنے مقاصد کی خاطر انسانوں کو خرید کر لے جاتے۔ جس روز ہمیں لے کر جانا تھا ریڈ ہونے کا اندیشہ تھا، لہٰذا یہ ہم کو نہیں لے کر گئے۔ اگلے دن سرگنا آیا اور مجھے حکم دیا کہ تم چلو۔ وہ مجھ کو کہیں فروخت کرنے نہیں لے گیا بلکہ اپنے گھر لے گیا کیونکہ اس کی بیوی اور بچہ بیمار تھے۔ اس کا گھر کہیں پہاڑی گاؤں میں تھا۔ میں نے ان کی اچھی دیکھ بھال کی اور خدمت گزاری کی تو سرگنے کی عورت خوش ہو گئی۔
اس نے ایک روز میرا حال پوچھا۔ اس کے چہرے پر نرمی دیکھ کر میرے دل کے دکھ آنکھیں مون لیتے تھے۔ آج جو ہمدردی کی تو میں نے اپنا دکھ اس کو بتا دیا۔ اس کا بچہ بیماری سے مرتے مرتے بچا تھا۔ تب میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا، اپنے بچے کے صدقے واپس مجھے وہاں نہ بھیجنا۔ اس کو رحم آ گیا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مگر تم بھی دھوکہ مت کرنا، یہاں سے بھاگ کر نکلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ جانتی ہو میرے خان کا غضب بھی الگ ہے، وہ تم کو ہی نہیں مجھ کو بھی معاف نہ کرے گا۔ ان دنوں ان کے عزیزوں میں شادی تھی جو پشاور میں رہتے تھے۔ اس نے شوہر سے کہا کہ ان کو ہم اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا بچہ اس سے ہلا ہوا ہے، یہ نہ ہوگی تو پریشانی ہوگی۔ بچہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگا، وہ مجھ کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تب عورت نے منت کی کہ اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو، وعدہ کرتی ہوں کہ اس کی نگرانی کروں گی، 2-3 روز کی تو بات ہے۔ خان نے اجازت دے دی۔ عورت نے مجھے تاکید کی کہ خیال کرنا، میرے ساتھ بددیانتی مت کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں وہاں کسی سے کلام تک نہ کروں گی۔ پشاور میں جہاں یہ لوگ ٹھہرے تھے، یہ جگہ بس اڈے سے زیادہ دور نہ تھی، یہاں بھی خان کے لوگ میری نگرانی کر رہے تھے۔ کئی بار خیال آیا کہ یہ موقع پھر نہ ملے گا، مگر پھر ان عورتوں کے قصے یاد آ گئے جو بھاگنے کی کوشش میں پکڑی گئیں۔ ان عورتوں کے پاؤں داغے گئے تھے۔ ان لوگوں کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں تھا۔ آنگن میں شامیانہ لگا تھا اور خواتین وہاں رخصتی کی تقریب سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ میں مالکن کے بچے کو سینے سے لگائے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرے دل سے ہوک اٹھی۔ سوچا کہ اور کا بچہ میرے کلیجے سے لگا ہے۔ میرے اپنے بچے ماں سے دور جانے کس حال میں ہیں۔ مجھے اپنے بچوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگا وہ مجھے یاد کر کے رو رہے ہوں گے۔ یہ موقع پھر میری زندگی میں نہ آئے گا۔ میرا گاؤں چند میل کے فاصلے پر نہ تھا، مگر اڈا قریب تھا۔ مامتا نے میری غیرت کو اڑ لگائی۔ بچے پر الوداعی نظر ڈال کر میں آگے دالان میں نکل گئی، جس کے آگے شامیانہ تنا ہوا تھا۔ دبے قدموں عقبی دیوار تک گئی، جہاں چارپائی دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اس پر پاؤں رکھ کر ساتھ والے گھر میں کود گئی۔ ڈر تھا کہ اس گھر والے آدھی رات کو کہیں چور چور کا شور نہ مچا دیں، مگر مامتا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پرلی طرف کودنے سے مجھے چوٹ آئی، مگر اتنی نہیں کہ شادی والے گھر میں یہ آواز کوئی سن سکتا۔ جس گھر میں کودی تھی وہاں ایک عورت صحن میں مصلی بچھائے سجدہ ریز تھی۔ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ شادی والے گھر سے روشنی اس کے آنگن میں پڑ رہی تھیں۔ اس نے آواز دی، کون ہو؟ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اماں مجھے پناہ دو، شور نہ کرو، مصیبت میں ہوں۔ اس نے پاس رکھی ٹارچ کو روشن کیا اور میرے چہرے پر روشنی پڑتے ہی پہچان گئی۔ اس نے مجھ کو اپنے گھر کے چوبارے سے برابر والے گھر کے صحن میں خان کے بچے کو کھلاتے دیکھا تھا۔ بولی، تم ان کی ملازمہ ہو؟ ہاں، مگر اس وقت میری زندگی خطرے میں ہے۔ وہ مجھ کو کمرے کے اندر لے گئی۔ میں نے مختصر ان سے اپنا احوال بتا دیا۔ اس نے مجھے کپڑے دیے، بولی، یہ پہن لو، چادر میں خود کو لپیٹ کر پو پھوٹنے سے قبل نکل جاؤ گی، لیکن منہ اندھیرے یہاں سے نکل جاؤ، گھر کے پچھلے دروازے سے، مزید مت رکو ورنہ پکڑی جاؤ گی، راستے میں پکڑی جاؤ تو میرا نام مت لینا، ہم ان لوگوں سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے، چادر لپیٹی اور اسی وقت دروازے سے نکل کر گلی میں سڑک پر آ گئی۔ آگے ایک رکشے والا اڈے کی طرف ہی جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر رکشہ روکا تو میں نے کہا، مجھے بس اڈے تک پہنچا دو۔ اس نے مجھے اڈے پر پہنچایا، ٹکٹ بھی لے کر دی اور لاری پر بٹھا کر چلا گیا۔ وہ کوئی شریف آدمی تھا۔ گھر پہنچی تو لگا ایک بڑی قید سے نجات پا کر جنت کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں، مگر یہ کیا، در کھلا تھا، آنگن میں دھول اڑ رہی تھی، فاضل تھا نہ بچے، صحن میں چارپائی پڑی تھی، ایک بوڑھا آدمی اس پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا، ایک کونے میں بچوں کے ٹوٹے پھوٹے کھلونے پڑے تھے۔ کلیجہ تھام لیا۔ بابا جی، اس مکان میں فاضل اور بچے رہتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کہنے لگا، معلوم نہیں، میں تو کرایہ دار ہوں، محلے والے کہتے ہیں کہ اس کی بیوی گم ہو گئی تھی، نا امید ہو کر وہ بچوں کے ساتھ کہیں چلا گیا، ساتھ والی ہمسائی کے گھر گئی، اس نے بتایا کہ بچے تم کو یاد کر کے روتے تھے، فاضل ان کو دیکھ کر تڑپتا تھا، وہ کسی کو بتا کر نہیں گیا کہ کہاں جا رہا ہے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ جن کی خاطر میں نے جان پر کھیل کر یہاں آئی تھی، ان کی صورتیں بھی دیکھنا نصیب نہ ہوئیں۔ پڑوسن سے کچھ رقم لی اور والد کے گھر آ گئی۔ وہاں پر تالا پڑا تھا۔
فاضل ادھر بھی نہیں آیا۔ اس غم میں ایسی بیمار پڑی کہ موت آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگی۔ گاؤں کے خدا ترس لوگوں نے سہارا دیا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے شوہر سے بے وفائی کی، تبھی وہ بچے لے کر کہیں اور چلا گیا۔ کتنے برس گزر گئے، اب تو قدم بھی تھک چکے ہیں۔ یوں لگتا ہے فاضل نے بھی یہی سمجھا کہ میں کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہوں، اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تبھی اس نے پلٹ کر خبر نہیں لی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔